بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ اہم ترین فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کے بعد فالو اپ اجلاس اور فالو اپ ڈیسیجنز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی شد و مت سے اور اسی عزم سے کی جا رہی ہیں. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دس ٹائم تھنگز آر ویری ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ؟ بیکاز ماضی میں بھی ہم نے فورتھ شیڈیول بھی دیکھا ہے، پابندیاں بھی دیکھی ہیں، لیکن اس بار جو دکھ رہا ہے قدر مختلف ہے. جی بہت شکریہ. میں آپ کے تجزیے سے بالکل ایگری کروں گا کہ اس دفعہ حالات بہت مختلف ہیں، اور ان کے مختلف ہونے کی وجہ میں بخاری صاحبہ بیسکلی وہ پالیسی ہے جو اس وقت پاکستان کی مقتدرہ کی ہے. یہ جو ایک پورا فنومنا تھا، اور جو کیونکہ بہت ہی سینسٹیو نعرہ تھا، تحریک بہت سینسٹیو تھی، تو میں اس کے پیرائے میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی کلیئرٹی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. آپ کا ایک بڑا جانا مانا نام ہے اور آپ کا پروگرام ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مذہب اسلام کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سب کو اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہے. اور بے شک بے شک. لہذا یہ جو ایک گروہ بنا اور جو پھر انہوں نے کیا اور جو کچھ ہوا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. انہوں نے ریاست کو ہوسٹیج کئی دفعہ بنایا ہے، حکومتوں کو ہوسٹیج کئی دفعہ بنایا ہے. اس کو حتمی مراحل تک پہنچایا جائے گا، یعنی کہ آرٹیکل 17 اور اس کے بعد اس کی ریلیونٹ شکیں جس سے کابینہ کا فیصلہ آئے گا سامنے، پھر سپریم کورٹ کو ریفرنس جائے گا، یہ تمام جو مراحل ہیں ان پہ بھی ابھی غور و فکر ہو رہا ہے. دیکھیے، میں جس طرح آپ نے رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں بھائی صاحبہ، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ سوچ تو یہی ہے. آلدو میں آئی وڈ سے ایم اے لٹل سرپرائز کہ جو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ان کو بین کیا گیا ہے، وہ ایک ایرونیس ویو ہے میرے نزدیک. آپ انہیں 30 دن کا وقت دے رہے ہیں کہ آپ اپیل کریں. دوسرا، میرے نہایت احترام کے ساتھ میرے خدشات ضرور ہیں کہ وہ جو قیادت ہے وہ کہاں ہے. دیکھیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایٹ لارج ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو. ٹو بی فیئر، جو حساسیت اور جو نوعیت ہے سینسٹیوٹی کی آن گراؤنڈ، ایک پورا ایک بہت بڑا نمبر ہے فالوورز کا ٹی ایل پی کا. تو اگر یہ معلوم ہے بھی، اگر بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے بھی دیا جائے کہ نہیں معلوم، یا اگر ہے بھی، ایدر وچ وے سینسٹیولی ٹریڈ کرنا اور فیصلے لینا تو آئی وڈ سے از دا نیڈ آف دا آور. دیکھیے، آپ کی رائے کی اپنی میں اس کا احترام کرتا ہوں. لیکن دیکھیے، اگر آپ نے ایک چیز کو انڈو کرنا ہے، آپ اس کو اگر وہ کی چیز امیوننٹ ہے کہ جی آپ نے اسے ختم کرنا ہے، دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. آپ آلریڈی بڑا نقصان وہ پہنچا چکے ہیں آپ کو. تو پھر either you want it to be a soft kill، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو آہستہ آہستہ اس چیز کو بلیڈ کیا جائے ٹو اٹس نیچرل ڈسکورس یا نیچرل ڈیتھ. میں اس کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اچھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، دیکھیے یہ فیصلے بہرحال اس کو اونرشپ حکومتیں دے رہی ہیں. جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ نظر یہ آتی ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہیں، وہ اس وقت کوئی کیو ان نہیں کر رہی، یا کم از کم وہ نہیں کیا اینڈ ایٹ گریٹ انہوں نے رسک، ٹو دیئر اون سیکورٹی. ایگزیکٹلی ٹو ہر پرسنل سیکورٹی. اینڈ وہ ان کو انتشاری کہہ رہی ہیں اور رائٹلی کہہ رہی ہیں، اور وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ یہ کام دوبارہ نہیں کر سکتے. علماء کو آن بورڈ لے رہی ہیں، جس طرح آپ نے آج اپنے پروگرام میں بھی بتایا کہ انہوں نے علماء سے بات کی ہے. اس طرح سے جس طرح سے مدرسوں کو اوقاف کے تحویل میں دیا گیا ہے، میں بخاری صاحبہ، میں آئی ایم ان دا پرسنل نو آف دیٹ کہ وہ کتنا مشکل کام تھا. جو بہت ساری جگہوں سے لوگوں کی پراپرٹیز واگزار کرائی گئی ہیں، یا جو کو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، دیٹ واز اے ویری ڈیلیکیٹ ٹاسک. اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپنڈ. لیکن میں صرف یہ ضرور کہوں گا، جہاں آپ نے یہ کہا کہ احتیاط برتنی چاہیے، وہاں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ یہ تو نہیں کر رہے کہ آپ کو ایسا لوپ ہول چھوڑ رہے ہیں کہ اٹ کمز بیک ٹو لائف. بیکاز اف اٹ ڈز تو وہ پہلے سے زیادہ بروٹل ہوگا. دیکھیں منیب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن خادم حسین رضوی کو جب اریسٹ کیا گیا تھا ماضی میں، آپ کو وہ پش بیک یاد ہے کہ ایک ملک کے طول و عرض میں ایک ریزسٹنس اور لوگ باہر نکل آئے تھے. تو چیزوں کو کیئرفلی ٹریڈ کرنا اور اسیس کرنا، میں اس حوالے سے روشنی ڈال رہی ہوں. اور آف کورس بات آپ کی درست ہے کہ ایک بڑا ٹھوس مقدمہ پھر بنایا جائے، قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور یقینی بنایا جائے مکمل ٹرانسپیرنسی کو، اس کی بھی اشد ضرورت ہے. سو پیپل آر ٹیکن آن بورڈ اینڈ دے آر کنونسڈ. آج ایک اہم ترین مطابقت اور ایک کمپیریزن جو مریم صاحبہ نے ڈرا کیا، چیف منسٹر نے ایک ہی صف میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کو بھی کھڑا کر دیا.
देखिए, अब दिस सर्व्स द गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि उनकी एक पर्सनल पॉलिटिकल पोजीशन भी है, हम्म। जहां उन्होंने बहसियत वज़ीर आला टीएलपी को एक्सपोज किया या बताया कि हमने क्या क्या किया है, उलमा को ऑन बोर्ड लिया, ताकि जो एक बहुत ही नाजुक और हसास मामला है उसमें उलमा कराम भी ऑन बोर्ड हो, विच वाज द राइट थिंग टू डू। जो तहरीके इंसाफ वाला मामला है, मैं सिर्फ उसमें इतने अर्ज करूंगा कि तहरीके इंसाफ को आप टीएलपी के साथ नहीं मिला सकते। हाँ, जो तहरीके इंसाफ के ज़िम्मे जो कुछ सियासी ब्लंडर्स हैं, वो अपनी जगह, लेकिन तहरीके इंसाफ के एक साबिक वज़ीर आज़म मौजूद हैं। आज वो बेशक सज़ा काट रहे हैं। तहरीके इंसाफ की इस वक़्त एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है। एंड उनका भी स्पीकिंग इन ऑफ खैबर हाउस चेंज हुआ। पख्तूनख्वा, आज फिर वजीर आला बोले कि उनको फिर रोक दिया गया। आपको कुछ एक ये भी हमारे जराए बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक साजिश भी है, बहुत से लोग अंदर से भी नहीं चाहते जमात के अंदर कि वो मुलाकात हो। क्या उनको फिलफौर बना देनी चाहिए, अब अपनी काबीना तश्कील दे देनी चाहिए, या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में मुलाकात यकीनी बना दी जाएगी? देखिए, मैं ये तो ज़रूर जानता हूँ कि कुछ दिन पहले जो सख्ती या तल्खी थी, हम्म। उसका मैंने अर्ज़ भी किया था आफरीदी साहब के हवाले से, वो हम्म। कुछ दिन पहले तक तो थी। लेकिन मेहर बुखारी साहबा, इस बात को तो आप भी एक्नॉलेज करेंगी कि हमारे मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियाँ ओवरनाइट भी हो जाती हैं, विद इन आवर्स टाइम भी हो जाती हैं। हम्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आफरीदी साहब की शायद कल मुलाकात हो जाए और कुछ उम्मीद है, रास्ता बन खबर है। जाए। देखिए, ये डबल एज्ड काम होता है। उम्मीद और खबर को आप मिक्स नहीं कर सकते। दोनों बड़ी डिस्टिंक्ट चीज़ है। मेरी उम्मीद ये है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। खबर मुझे अभी तक तो इसकी कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही। 2 दिन पहले तक की जो खबर मेरे पास थी, वो मैंने अर्ज़ कर दी थी कि मुझे मुलाकात होते नज़र नहीं आ रही, और बल्कि जो अब आ रही मौक़िफ़ है। था वो तो था कि भई हम्म। अब मुझे कुछ इंडिकेशंस हैं, उन कुछ कोशिशों का मैं ज़रूर आपको कंफर्म कर सकता हूँ, जो पीटीआई की तरफ से जो बड़े ही मुहज़्ज़ब कुछ लोग हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उनकी तरफ से कुछ जेन्युइन कोशिशें ज़रूर होती हैं और वो कोशिश करते हैं। उन्होंने अब भी कोशिश की है, सो देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि कुछ मार्जिन क्रिएट हो जाए। ठीक। लेकिन ये भी है कि कल कोई सरप्राइज़ फैक्टर मिल जाए।